الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کربلا کا میدان میں جنگ سے قبل پیش آنے والے دردناک واقعات آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ 61 ہجری محرم الحرام کی 2 تاریخ جمعرات کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچ گئے۔ ہر کے سپاہیوں نے راستہ روک لیا اور کہا بس یہیں پر ٹھہر جائیں، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ امام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ بتایا گیا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، کربلا کی یہی منزل ہے، یہ رنج و الم کا مقام ہے۔ پھر فرمایا یا اللہ، ہم کربلا سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، یہی ہمارے بٹھانے کی جگہ ہے، اسی مقام پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اسی جگہ کی خبر مجھے دی گئی تھی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے میدان کربلا کے بارے میں یہ الفاظ سن کر آپ کے صاحبزادے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جان، آپ نے یہ کیا بات فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا، ایک مرتبہ صفین کی طرف جاتے ہوئے تمہارے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر ٹھہرے تھے اور میرے بڑے بھائی امام حسن محبتی کی زانوں پر سر انور رکھ کر ذرا دیر کے لیے سوئے۔ میں سرہانے کھڑا تھا، اچانک بیدار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھائی جان نے آپ دیدہ ہونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے ابھی ابھی خواب میں حسین کو اس جگہ خون کے دریا میں ڈوبتے، ہاتھ پاؤں مارتے اور فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔ پھر مجھ سے فرمایا بیٹا، جب اس مقام پر تیرے ساتھ یہ بات کا عظیم پیش آئے گا تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں صبر کروں گا۔ ارشاد فرمایا بیٹا ایسا ہی کرنا، کیونکہ صبر کرنے کا اجر بے حساب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب کربلا میں ٹھہر گیا تو حر نے فوری طور پر اس کی اطلاع ابن زیاد تک پہنچا دی اور پوچھا کہ اس بارے میں مزید کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے ابن زیاد کے جاسوسوں نے اس سے خبر پہنچا دی تھی کہ حر نے حسین کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ نمازیں بھی حسین کی امامت میں پڑھی ہے۔ ابن زیاد کو حر کا یہ عمل پسند نہیں آیا، مگر اس موقع کی نزاکت کی پیش نظر حر سے کچھ نہیں ہوئی۔ اب جب حر کے بھیجے ہوئے قاسم اس کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے حر کا پیغام دیا تو اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے یہ مناسب خیال کیا کہ کسی اور کمان میں مزید لشکر کربلا کی طرف بھیجا جائے۔ اس طرح اہتمام اس نے اس خدشے کی پیش نظر ضروری سمجھا کہ اگر حر امام حسین علیہ السلام کو کسی قسم کی رعایت دیتا ہے تو اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے اور اس کے حکم کی سختی سے تعمیل ہو۔ ابن زیاد نے اس معاملے میں غور کے لیے اپنے قابل اعتماد سرکردہ ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کے مقابلے پر کسی کو بھیجوں، لہٰذا اس کام کے لیے کون تیار ہے جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرے گا؟ میں اس کو اس کی پسند کی کوئی بھی عراقی شہر کی حکومت یزید ابن معاویہ سے دلاؤں گا۔ ابن زیاد کی اس بات پر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ 3 مرتبہ اس نے اپنی بات دہرائی مگر کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ انتہائی مشکل کام تھا، کوئی بھی تیار نہیں ہوا، اسی لیے اس نے حکومت دینے کا لالچ دیا تھا۔ اس لالچ کی وجہ سے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ جب کسی نے حامی نہ بھری تو اس نے اس کام کو عمر بن سعد کے سپرد کرنے کے حوالے سے سوچا۔ ان دنوں ایران میں اردو نے بغاوت کر رکھی تھی۔ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے ابن زیاد نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدبخت بیٹے عمر بن سعد کو 4000 لشکر کے کمان دے کر ایران کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابن
ابن سعد کو ریت کی حکمرانی کا فرمان بھی دیا تھا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ہمراہ بھی مقام ہم آئی، ان تک پہنچا ہی تھا کہ ابن زیاد کا حکم نامہ ملا کہ فوری طور پر اسی مقام سے واپس آ جاؤ۔ ابن سعد واپس آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا، پہلے حسین ابن علی کے معاملے کو نپٹانا ضروری ہے، لہٰذا پہلے اس مہم کو سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف پیش قدمی کرنا۔ ابن زیاد کا یہ حکم سن کر ابن سعد سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ خواب میں اچھی طرح جانتا تھا کہ امام حسین نواسہ رسول ہیں اور ان سے جنگ کرنا گویا اپنی آخرت کو برباد کرنے کا باعث ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کا باعث ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے ابن زیاد سے کہا، مجھے اس کام سے دور ہی رکھیں تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم حسین ابن علی کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے تو پھر تمہارا نام در حکومت جو تھی اسے ختم کر دیا جائے گا، جو فرمانہ لکھا گیا ہے اسے واپس کر دو۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی۔ آخر اس نے سوچ بچار کے بعد دنیا کی حکومت کی لالچ میں آخرت کو دنیا کو ترجیح دے دی اور امام حسین کے مقابلے کے لیے حامی بھر لی، اور جس لشکر کے ساتھ وہ ایران کے مہم پر روانہ ہوا تھا، اسے 4000 کے لشکر کو ساتھ لے کر 3 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد مزید لشکر بھی اس کے پاس روانہ کیے گئے اور اس کی کمان میں 22,000 کا لشکر اکٹھا کیا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، میرے نام کا فرمان لکھ دیا جس کا علم سب کو ہے، پھر آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس حکم کو نافذ کیجئے اور جو اشرف کوفہ کا لشکر ہے اس پر کسی ایسے جنگجو اور دلیر شخص کو مقرر کر دیں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن مجھے لشکر کی کمان سپرد نہ کریں، پھر اس لشکر کو حسین ابن علی کے مقابلے پر بھیج دیں۔ یہ کہہ کر کہ ابن سعد نے چند لوگوں کے نام بھی لیے۔ ابن زیاد نے اس بات کو سن کر کہا، تم مجھے اشرف کوفہ کے نام بتاتے ہو، میں نے تم سے یہ مشورہ نہیں مانگا کہ کس کو مقرر کروں، اگر تم لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ، ورنہ رہ کوئی حکومت کا فرمان واپس کر دو۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کے اثرات دیکھا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابن سعد کو ابن زیاد کو حکم ملا تو عبداللہ بن یسار اس کے پہلے آیا۔ ابن سعد نے اس سے کہا کہ امیر نے مجھے حکم دیا کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی راہ دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ٹال دے، ہرگز اس کام کے لیے تیار نہ ہونا۔ یہ کہہ کر ابن یسار واپس چلا گیا۔ کسی سے آ کر اسے بتایا کہ ابن سعد امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابن یسار دوبارہ اس کے پاس گیا، دیکھا کہ عمر بن سعد بیٹھا ہوا ہے، اس کو آتا دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ ابن یسار سمجھ گیا کہ اس نے امام حسین سے لڑائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر بن سعد جب کربلا پہنچا تو اس نے جاسوسوں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کی، پھر اس سے عروہ بن قیس کو حکم دیا کہ وہ امام حسین کے پاس جا کر ان کی منشا معلوم کرے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ عروہ بن قیس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور اس بارے میں خطوط بھی لکھے تھے۔ چنانچہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر آئے اور اس نے بہانہ بازی شروع کر دی۔ بالآخر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابن سعد نے اپنے لشکر میں موجود دیگر سرکردہ افراد سے بھی کہا کہ وہ حسین ابن علی کے پاس جائیں، مگر وہ بھی امام علی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دے چکے تھے، اسی لیے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ بالآخر ابن سعد نے قبر بن سفیان حنظلی کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر لیا اور اس نے کہا کہ صرف تم یہ بات امام حسین سے پوچھنا کہ آپ کی یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ قبر بن سفیان حنظلی نے اسی وقت تیار ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ سے گفتگو کی، ابن سعد کا پیغام دیا اور
آپ یہاں کس غرض سے آئے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے، آپ یہاں تشریف لائیں، اگر ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ قیر نے واپس جا کر ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ اڑنے کی بات یہ سن کر ابن سعد نے کہا اب کچھ امید دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ لڑائی کرنے اور قتل و غارت کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابن زیاد کے نام ایک خط تحریر کیا۔ یہاں پہنچ کر جب میں نے حسین کے مقابلے پر پڑاؤ ڈالا تو ان کے پاس ایک قاصد بھیجا اور ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا، وہ کس چیز کے طلبگار ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے اور ان کے قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آؤں، چنانچہ میں آ گیا اور اب ان کو میرا آنا پسند نہیں۔ جو کچھ انہوں نے قاصدوں کے ذریعے مجھے کہلا بھیجا ہے ان کی رائے کے خلاف ہو گئی ہے، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ابن سعد کا بھیجا ہوا خط جب ابن زیاد کو سنایا گیا تو اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پنجوں میں پھنس گئے ہیں تو بھاگنا چاہتے ہیں، حالانکہ اب فرار کی کوئی رائے نہ رہی۔ پھر ابن زیاد نے ابن سعد کی جوابی خط بھیجا جس میں لکھا ہے کہ تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اسے میں خوب سمجھ گیا ہوں۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو پیغام دو کہ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر جو ہمارے خیال میں مناسب ہوگا اس کے مطابق کیا جائے گا۔ عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے جب عمر بن سعد کو اس کے بھیجے ہوئے خط کا جواب ملا اور ابن سعد نے یہ پڑھا کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو یزید کی بیعت کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو اسی جوابی خط کے پڑھنے کے بعد ابن سعد بولا میں سمجھ گیا کہ ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں، چنانچہ اس نے ابن زیاد کے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابن زیاد کی طرف سے ایک دوسرا خط ابن سعد کے پاس پہنچا جس میں تحریر تھا کہ حسین سے یزید کی بیعت کر لو، اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کرے تو حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ ابن زیاد کے اس حکم سے ملتے ہی ابن سعد نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے لشکر کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ کسی بھی طرح امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر محرم کی 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اس زمن میں ایک روایت ہے کہ ابن سعد کو عبیداللہ ابن زیاد کا یہ حکم ملا کہ فوراً پانی پر پہرے بٹھا دو، حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اس طرح ایک قطرہ پانی بھی ان تک نہ پہنچ سکے، جس طرح کہ امیر المومنین عثمان ابن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس حکم کے آتے ہی ابن سعد نے 500 سوار پر مشتمل ایک دستہ دریائے فرات پر تعینات کر دیا اور حکم دے دیا کہ حسین یا ان کے کسی بھی ساتھی کو پانی نہ لینے دینا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں خیمے نصب کر لیے تھے کہ 7 محرم الحرام کو ابن سعد کی فوج ایک دستے نے دریائے فرات کے کنارے دور دور تک پھیل کر پہرے لگا دیے تاکہ کوئی بھی پانی نہ لے سکے، اور اس کے ساتھ ہی ابن سعد کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ نہر فرات کے کنارے سے اپنے خیمے اکٹھا کر لیں۔ اس موقع پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا ہم ایسے نہیں کریں گے، مگر حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان سے جھگڑنا فضول ہے، تم تو کرم کا دریا ہو اور یہ قطرہ ناچیز ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنے خیمے نہر سے دور لگا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے اس جگہ سے خیمے اٹھا کر نہر سے دور نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ مروی ہے کہ جب عمر بن سعد کو عبیداللہ بن زیاد کا حکم پہنچا تو اس کے ساتھ ہی ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کی کمک کے لیے شمر ذوالجنوشن نے حسین بن نمیر اور شیسس بن ربی کی کمان میں ایک بہت بڑا لشکر بھی پہنچ گیا اور بن زیاد الریاح کو 1000 کے لشکر کے ساتھ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ حجر بن ربی کی کمان میں 22,000 کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ پھر عمر بن سعد نے 4000 سواروں کو شیس بن ربی کی کمان میں بھیج کر نہر فرات پر مزید پہرے لگا کر سخت ترین ناکہ بندی کر دی گئی۔
اس کے بعد اس نے 2000 سواروں کو حجر بن ربی کی کمان میں روانہ کیا کہ وہ غاریات کی رستے پر ناکہ بندی کریں۔ اسی طرح نہر فرات کی طرف جانے والی تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ امام اعلیٰ مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی، تو آپ اپنی وفا اور غمگسار بیوی حضرت شہربانو کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، شہربانو میں جانتا ہوں کہ تم نو شہربانو عادل کی پوتی اور ایران کی ایک نامور بادشاہ کی بیٹی ہو، اور میں بھی یہ جانتا ہوں کہ تم ایران کے سنہری تخت پر بیٹھنے والی ایران کی ملکہ ہو اور ریشمی بستروں پر سونے والی اور سونی اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی ایران کی شہزادی ہو، مگر تم نے میرے ساتھ جس حوصلے اور صبر و سکون سے زندگی بسر کی، میں اس کا شکر گزار ہوں، اور میرے گھر میں تم نے جس شوقوزوں سے جو خدمات سر انجام دی ہیں، میں اس کا ممنون ہوں۔ آج ظالموں نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے کہ تم اور تمہارے بچے پانی کے ایک قطرے کو ترس رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تم پر یہ مصیبت اور دکھ سب میری وجہ سے ہیں، اور اب چونکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت دشمنوں کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے، اسی لیے اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر ایران چلی جاؤ، یا جہاں تم جانا چاہتی ہو وہاں چلی جاؤ، اس کا انتظام کر دیتا ہوں، مگر قربان جاؤں اس غمگسار بیوی کے قدموں کی خاک پر، فدا ہو جاؤں امام پاک کی وفادار حرم پاک کی جوتیوں کی نوک پر، کہ جس نے آخری وقت بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر اپنے شوہر کی ان بچا گئی، اور دشت کربلا کی تپتے ہوئے ریگستان میں گرمی کی شدت میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے باوفا بیوی ہونے کا حق ادا کر گئی۔ امام اعلیٰ مقام کی اس گفتگو سے بی بی شہربانو پر رکت طاری ہو گئی اور عرض کیا، اے میرے آقا حسین خدا کے لیے آخری وقت میں مجھے اپنے سے دور نہ فرمائیں، گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے بھی اپنے بچوں کا خون پیش کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ اے علی مقام آقا حسین، یہ ٹھیک ہے میں نو شہروں عادل کی پوتی ہوں، اور یہ بھی درست ہے کہ میں شاہی محلات میں رہنے والی ایران کی شہزادی ہوں، مگر میں آج آپ کے گھر میں ایک لونڈی ہوں، خاندان نبوت کی کنیز ہوں اور بی بی زینب کی خادمہ ہوں۔ آج میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو کل قیامت کے دن نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ شیر خدا کے سامنے کس طرح جاؤں گی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا جواب دوں گی؟ اے میرے آقا حسین، میں اپنی خدمات کا صلہ، اپنے صبر و شکر کا بدلہ اور اپنی قربانی کی جزائے عرب والوں سے نہیں مانگتی، عجم والوں سے نہیں مانگتی، چاہتی مکہ والوں سے طلب نہیں کرتی، مدینہ والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، بلکہ اس وفاداری کا صلہ اور جانساری کا بدلہ قیامت کے دن نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دل پر حضرت بی بی شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا کے اس درد بھری اور وفادانیہ گفتگو کا گہرا اثر ہوا اور آپ پر رکت طاری ہو گئی اور روتی ہوئی آنکھوں سے باہر نکلے، اور پھر آپ نے ہر ایک سے باری باری فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت فرما برداری اور خدمت کا شکر گزاری ہوں اور شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے بدلے میں میرے ساتھ اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں اور دکھ اٹھائے ہیں، مگر کل قیامت کے دن مجھے دربار خداوندی میں شرمندہ نہ کرنا۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کا دل چاہے مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلے جائیں، مگر امام پاک کی اس گفتگو کے جواب میں تمام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانیں قربان کر دینے کا وعدہ کیا، نثار ہو جانے کا یقین دلایا اور شہید ہو جانے کی قسمیں کھائیں، اور عرض کیا، آقا حسین علیہ السلام، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے، اور ہم بھی یزید ابن معاویہ کے فسق و فجور اور اس کے باطل پرستی کے مقابلے میں تینوں ایمان کے شمع سے روشن کرنا ہے اور حق و صداقت کا علم بلند کرنا چاہتے ہیں۔ عمر بن سعد نے 9 محرم سن 61 ہجری جمعرات کے دن شام کے وقت اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر حملہ کر دو، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، سر انور گھٹنوں پر تھا، اور اسی اثناء میں آپ کی آنکھیں لگ گئیں۔ اچانک شور کی آوازیں سن کر بہن سیدہ زینب پردے کے پاس آئیں اور بھائی کو پکار کر فرمایا، دیکھو دشمن کی فوج کی آوازیں بہت
بہت قریب سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر انور اٹھایا اور فرمایا میں نے ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب رو پڑی اور کہا ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا بہن زینب اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہارے لیے مصیبت نہیں، صبر کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بھائی جان کو وہ لوگ آ گئے، دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور دشمن کی طرف جانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں آپ نہیں، میں جاتا ہوں۔ فرمایا جاؤ اور ان سے پوچھ کر آؤ کہ اس وقت تمہارا اس طرف آنے کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سواروں کو ساتھ لے کر، جن میں زہر بن قیوم اور حبیب بن مظاہرہ بھی شامل تھے، اور ان لوگوں کی طرف گئے اور ان سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا امیر کا حکم آیا ہے کہ تعمیل کرو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں امام حسین علیہ السلام سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ گھوڑا دوڑا کر امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے۔ اس دوران باقی لوگ وہیں پر ٹھہر گئے۔ حضرت حبیب بن مظاہرہ نے اور حضرت زبیر بن قیوم سے کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کرو ورنہ کوئی بات کرنا چاہتے ہو میں زہر بن نے فرمایا آپ بات کریں۔ حضرت حبیب بن مظاہرہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا سنو، جو لوگ کل کے دن آئیں گے اللہ کی قسم وہ لوگ بہت ہی برے قرار پائیں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کی ذریعت کو، ان کی عزت کو، ان کی اہل بیت کو اور اس شہر کی عبادت گزاروں کو قتل کیا ہوگا، جن کی زبانوں پر ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ یہ سن کر دشمن کے لشکر میں عزار بن قیس نے کہا جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھو۔ حضرت زبیر نے فرمایا اے عزرا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کو پاک کہا اور ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اے عزرا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تیری بھلائی کی بات کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے ان نفوس قدسیہ کے قتل میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دے۔ عزار نے کہا اے زبیر، ہم تو تمہیں اہل بیت کے حامیوں میں سے نہیں سمجھتے تھے کیونکہ پہلے تو تم عثمان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت زہرا نے فرمایا کیا تم مجھے اس جنگ میں دیکھ نہیں سمجھتے کہ میں حسین کے ساتھ نہیں ہوں؟ سنو اللہ کی قسم میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ میں ان کو کوئی خط لکھا اور نہ ان کے پاس کوئی قاصد بھیجا اور نہ کبھی میں ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ میں راستے میں ان سے ملا اور مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، ان کا مرتبہ اور مقام، ان کے ساتھ حسین ابن علی کا رشتہ یاد آیا، میرے دل میں اس کا خیال آ گیا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کن رشتوں کی طرف جا رہے ہیں، اور چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی مدد کروں اور ان کا ساتھ دوں، اپنی جان حسین ابن علی کی جان پر قربان کر دوں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حق کو تم نے ضائع کر دیا ہے میں اس کی حفاظت کروں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زہیرہ بن قیوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور اشراف میں سے تھے اور ان کا شمار میدان جنگ کے مشہور شاہ سواروں میں ہوتا تھا۔ کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور ان کی ملاقات مقام ضرورت پر امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے ہوئی تو امام علی مقام کے جانساروں میں شامل ہو گئے۔ حضرت زہیرہ بن قیوم اور ابن سعد کے ساتھیوں کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ اسی دوران حضرت عباس امام حسین علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد واپس آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ آج رات ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز دعا اور استغفار سے کس قدر محبت ہے، یہ رات ہم عبادت الہی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر ابن سعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تو علین، شمر اور ذوالجنان سے چیخ کربلا کی ایک رات تو کا ہم ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دیں گے۔ شمر کی یہ بات سن کر عمر بن حجاج زبیدی اور ابن شبان کندھی نے کہا شمر تم کتنے ظالم ہو، تمہیں بالکل حیا نہیں آتی، حالانکہ تم ان کے قریبی عزیز ہو اور نواسہ رسول کو ایک رات کی مہلت بھی دینے پر آمادہ نہیں ہو۔ مجھے یقین ہے اگر اس وقت ہمارے مقابلے پر رومی یا کوئی اور فوج
ہوتی تم ان کو مہلت دینے میں دیر نہ لگاتے۔ میرے خیال میں ہماری فوج میں اس وقت تیرے علاوہ کسی کو بھی ایک رات کی مہلت دینے میں اعتراض نہیں۔ پیارے دوستو، ایک روایات میں آتا ہے قبیس بن اشعث نے کہا، ان کی بات نہ مانو، مگر میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ کل صبح لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ابن سعد نے کہا، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے یہ لوگ لڑیں گے تو میں ان کو کبھی مہلت نہ دوں۔ ان کے مابین اس طرح کی گفتگو ہوتی رہے کہ ایک روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، عمر بن سعد کی طرف سے ہمارے پاس ایک قاصد آیا اور ایسی جگہ پر کھڑا ہوا کہ جہاں سے آواز آسانی سے سنائی دیتی تھی۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو کل صبح تک کی مہلت دے دی گئی ہے، اگر تم تابعداری اور اطاعت کرو گے تو تمہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پھینک دیا جائے گا، اگر انکار کرو گے تو پھر تم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ امام اعلیٰ مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور شہادین حق کے میدان کربلا میں یہ آخری رات تھی۔ محرم کی 9ویں تاریخ کا چاند تھا اور اس وقت کرنے اور اولاد فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھیں۔ اس کی کرنیں سے روشنی کی بجائے حسرت اور یاس کی دھاریں پھوٹ رہی تھیں۔ میدان کربلا برگاہ رب العزت میں یہ التجا کر رہی تھی کہ پروردگار، عطرت پیغمبر کا خون میرے دامن پر نہ گرے اور ناموس رسالت کے اس مقصد خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی، تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا، اس خیمے کا ایک ہی ٹکڑا اپنے اندر آخری رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر مانگ رہا تھا۔ چاند ڈوب گیا اور کربلا کی زمین پر سیارے چاند چھا گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو فاطمہ کا لخت جگر اٹھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور بارگاہ رب العزت میں سر بچور کی ہو گیا۔ بارگاہ الہی میں عرض کی، اے خالق کائنات، یہ تیری بندگی کی آخری رات ہے، صبح جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہی جانتا ہے، مگر میری یہ التجا قبول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہوں، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنی گردن کٹاؤں۔ اے رب العالمین، مجھے صبر و سکون کی توفیق عطا فرما، اس حق و باطل کی خونے مرگ کے جو حوصلہ نہاروں میں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت تیری راہ میں حائل ہو جائے۔ اے حاکم العالمین، جو کچھ میرے پاس تھا میں لے کر آیا ہوں، اب تو اس قربانی کو قبول کر لینا۔ نماز رسول نے دعا کے بعد مدینہ منورہ کی جانب نگاہ اٹھائی، گنبد خضرا کا تصور کیا اور تربت زہرا کا نقش آنکھوں میں سمایا تو رات آدھی ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ امام مظلوم نے سجدے سے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھے اور شہزادہ علی اکبر سے فرمایا، بیٹا جاؤ اور میدان کربلا کا نقشہ دیکھو۔ شہزادے علی اکبر اٹھے اور رات کی خاموشی میں میدان کربلا میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان کے درمیان میں دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ جناب علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے اور پوچھا، اے بی بی تو کون ہے؟ زمین کربلا کو کیوں صاف کر رہی ہے؟ خاتون خاموش رہی۔ جناب علی اکبر واپس آئے اور امام اعلی مقام نے پوچھا، علی اکبر میدان کربلا میں کوئی چیز نظر آئی؟ عرض کی، ابا جان، میدان کے وسط میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے، مگر وہ بولی نہیں۔ امام مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جان آپ رونے کیوں لگے؟ تو امام پاک نے فرمایا، بیٹا یہ میری ماں فاطمہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے تاکہ میرے بیٹے حسین کے جسم پر کوئی کنکر نہ چبھ جائے۔ شب عاشوراء اہل بیت طہار و جانثاران اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ امام اعلیٰ مقام بھی خاتون کے خیمے میں اپنے انتظامات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئیں، ساری رات عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سیدنا علی اکبر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا نماز فجر کے لیے اذان دو۔ علی اکبر نے اذان دی، نماز کی ادائیگی کی۔ بعد میں حسب دستور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، تشنگی بجھانے کے لیے تو ایک قطرہ نہ ملا تو وضو کے لیے پانی کہاں تھا؟ نماز فجر تیمم کر کے ادا کی گئی۔ فجر ادا کرنے کے بعد امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند یہ دعا مانگی،
اے میرے پروردگار، مجھے ہر مصیبت میں تجھ پر بھروسہ ہے، ہر تکلیف میں تو میرا سہارا ہے۔ مجھ پر جو مصائب نائب تھے میں ان میں سے ہی میرا پشت بنا تھا۔ غم اندھا کی انواع میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدابیر ناکام پڑ جاتی ہیں اور رہائی کی صورت مدعو ہو جاتی ہے۔ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دشمن دلیر ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے فارغ وقت میں سب کچھ چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت اور مدد مانگی۔ تو نے مصائب کے بادل چھانٹ دیے۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی ہے، ہر بھلائی کا مالک، ہر آرزو کا منتہی ہے۔ امام نے اس سے قبل خاتون کے خیموں کی حفاظت کی غرض سے خیموں کے تینوں اطراف خندق کھدوا دی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس خندق میں لکڑیاں بھر کر ان میں آگ جلا دو تاکہ بھڑک کی وجہ سے دشمن خیموں تک نہ پہنچ سکیں۔ ادھر ریزہ لشکر دور تھے، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دشمن کے ایک شخص نے آگ کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا، اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیا ہے۔ معوذ اللہ۔ امام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اس سے آپ کی طرف کھینچ لے۔ آپ نے ابھی یہ دعا کی تھی کہ اس وقت اس گستاخ کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے ساتھ ٹھوکر کھا گیا، جس گھوڑا پر لڑکھڑا کر گر پڑا اور گھوڑے کی لگام اس شخص کے ہاتھوں میں چھوٹ گئی اور اس کا پاؤں لگام میں الجھ گیا۔ گھوڑے نے ایسی حالت میں اسے گھسیٹتے ہوئے پھینکا کہ وہ سیدھا آگ میں خندق کی طرف آیا، اس آگ میں گرا اور خود واپس چلا گیا۔ امام اعلیٰ مقام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا قبول ہوئی۔ پھر آپ نے با آواز بلند یہ دعا مانگی، یا اللہ ہم تیرے رسول کی آل ہیں، ظالموں سے ہمارا انصاف لینا۔ ابھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ دشمن کے لشکر میں سے ایک بدبخت نے امام علی مقام کو پکار کر کہا، اے حسین، وہ دیکھو فرات کا پانی کیسے مجھے مار رہا ہے، لیکن اس سے تمہیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اسی طرح پیاسے مارے جاؤ گے۔ حسین ابن علی نے اس کی یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دعا فرمائی، یا اللہ اس شخص کو پیاسا مار۔ ابھی آپ نے یہ دعا فرمائی ہی تھی کہ ایک دم کے گھوڑے نے شوخی کی اور اس کو اپنی پشت سے گرا دیا اور یہ گھوڑا پکڑنے کے لیے دوڑا، اس کے پیچھے بھاگا، پر اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا اور گھوڑا اس سے اپنے پاؤں میں روندنے لگا اور وہ کہتا رہا کہ اس کو پینے کے لیے پانی دیا جائے، لیکن اس کے حلق میں ایک قطرہ بھی نیچے نہ اتر سکا اور وہ پیاسا ہی مر گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہا، اپنے خیموں کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب کر لیں، یہ ایک دوسرے کی رسیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی تاکہ ایک طرف کے علاوہ کسی اور طرف سے دشمن آنے کا خطرہ نہ رہے۔ آگ کے حکم پر خیموں کی تربیت ٹھیک کر لی گئی اور دشمن کے سپاہی یہ دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سورۃ ال-عمران کی آیت تلاوت فرمائی، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جو مہلت ہم دے رہے ہیں ان کو یہ بہتر ہے، ان کے لیے ہمارا ان کو مہلت دینا محض اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں خوب اضافہ کر لیں اور ان کے لیے ذلیل و خوار ہو کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ جس میں تم ہو، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو الگ کر دے۔ اور پاک سے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد کی طرف سے صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی تھی کہ جنگ ناگزیر ہو گئی تھی، جنگ کا ماحول ابن سعد نے بنا دیا تھا۔ چنانچہ حالات کو دیکھتے ہوئے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ یا ہفتہ کے دن امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر عطا فرمائی۔ دوسری طرف ابن سعد نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھی اور سورہ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جنگی انداز سے اس طرح ترتیب دیا کہ حضرت حبیب بن مظاہرہ کو مسرہ پر اور حضرت زہیرہ بن القیوم کو میمنہ پر مقرر فرمایا، جبکہ اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ امام کے ہمراہ 40 پیدل افراد اور 32 سوار تھے۔ خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے پہلے سے ہی اقدامات کر لیے گئے تھے، یعنی رات کو ہی خندق میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی گئی تھی
آپ نے خیموں کو اپنی پشت پر رکھا اور خیموں کے ارد گرد 3 اطراف خندق میں آگ جل رہی تھی۔ عمر بن سعد نے ابھی اپنی فوج کو بہت بڑی تعداد دی تھی، ترتیب دی۔ اس نے لشکر کے ہر حصے اور قبیلے پر الگ الگ سالار تعینات کیے، پھر اس نے ان پر ایک بہت بڑے سردار کی ذمہ داری طور پر متعین کی۔ ابن سعد کے لشکر میں بہت سے قبائل کے لوگ شامل تھے، چنانچہ اس نے قبیلہ ربیہ اور کنکا پر قیس بن اشعث کو مقرر کیا، مزاح اور اسد بن عبداللہ بن جعفری کو نمایاں دیا، اور پھر عبداللہ بن زبیر ازدی کو اور حر بن یزید الریاء کو تمیم اور امدان پر مقرر کیا۔ پھر یزید الریاء کے سوا یہ سب لوگ قتل حسین میں شامل تھے۔ ان میں صرف حر نے ان لوگوں سے جدا ہو کر امام حسین علیہ السلام کی طرف چل آیا تھا اور اس نے آپ کے ساتھ ہی شہادت پائی۔ ابن سعد نے عمر بن حجاج زیدی کو میمنہ پر مقرر کیا اور مسیرہ بن شر کو جلشنہ کو یاروں پر، شیس بن ربی کو سواروں پر، عمر بن قیس کو مقرر کیا اور علم غلام گردان کے ان کے سپرد کیا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ اس غلام کا نام ترین تھا، ایک روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام ابن سعد نے سواروں پر ازار بن قیس کو مقرر کیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔